حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ اگر تمہاری آنکھ خوبصورتیں ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ حضرت علی جب بھی اذان کی آواز سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہ کو بار بار انجام دیتا ہو۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تمہارا بیٹا ابتدائی 7 سالوں میں تمہاری خوشبو ہے، اس کے بعد والے 7 سالوں میں تمہارا خادم ہوگا، اور اس کے بعد یا تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا پھر دوست۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کہ کسی عامل کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کا بدترین سبب حسد ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ متقی انسان کی 3 نشانیاں: کاموں میں سچائی، آرزو کم کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا۔ 2 طرح کے لوگوں کے حملے سے بچو: کمینہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور شریف
جب وہ بھوکا ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے تلوار سے لگائے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کے زبان پہ جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ مخواہ نہ پڑو۔ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ کبوتروں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ شیاطین کو بھگا دیتی ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ جب زمانہ خراب ہوگا تو کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ بارش کا پانی پیو کیونکہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ اگر دنیا میں بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے نہیں پیدا ہوتا۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اسی لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی کو تم اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی۔ کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑے ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ نمبر 3، اپنا حق مانگیں بھلے ہی وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ برائی کرنے والے کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔
عقل مند دولت کی دوستی روح کی حیات ہے۔ علم حاصل کرو گے تو وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ ضعیفی سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے ان کو بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ دشمن کے اتنے قریب نہ جاؤ کہ تم جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہو، اور نہ ہی اتنے دور ہٹ کر رہو جیسے کوئی لڑائی سے خوف زدہ ہو۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ توڑے سے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ قابل محبت بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی بے وفائی ظاہر ہو جائے تو اسے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ لمبی زندگی کا نتیجہ بیماری اور بڑھاپا ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔